اردو مزاحیہ لطیفے۔ ایک پٹھان دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے 50 لاکھ روپے دے دے۔ ایک آدمی پٹھان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہا، یا اللہ مجھے 500 روپے دے۔ پٹھان نے فوراً اپنی جیب سے 500 نکالا اور اسے دے دیا اور بولا، تم جاؤ، ہمارا ریٹ خراب نہ کرو۔ استاد، لیٹ کیوں آئے ہو؟ تمہارے دوست تو سب وقت پر آئے ہیں۔ شاگرد، گروپ بنا کر تو کتے آتے ہیں۔ استاد جی، شیر تو اکیلا آتا ہے۔ استاد، چل میرا شیر پتر ککر بن جا۔ بابا جی نے رانے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا رانا، ایک بات ساری زندگی نہ بھولنا۔ رانا، وہ کون سی بابا جی؟ بابا جی، جرابیں ہمیشہ دھو کر پہننا، کہیں ایسا نہ ہو کامیابی تمہارے قدم چومنے آئے اور فوت ہو جائے۔ ایک خاتون اپنے 6 بچوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ بچے کافی شرارتی تھے اور ماں کا بیٹھنا مشکل کر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک بابا جی نے سگریٹ نکالی اور سلگا کر پینے لگے۔ عورت دمے سے پریشان ہو کر بولی، بابا جی پڑھنا نہیں آتا؟ سامنے بورڈ پر لکھا ہے ٹرین میں سگریٹ پینا منع ہے۔ بابا جی لمبا کش لگا کر بولے، اس بورڈ کے نیچے یہ بھی لکھا ہے، بچے دو ہی اچھے۔ باپ، پپو بیٹا، آج تیری امی اتنی چپ کیوں بیٹھی ہے؟ پپو، میری غلطی کی وجہ سے۔ باپ، ایسا کیا کر دیا تم نے؟ پپو، امی نے لپسٹک مانگی تھی، میں نے غلطی سے ایلفی دے دی۔ ٹیچر، بیٹا آلو بخارا کسے کہتے ہیں؟ شاگرد، جس آلو کو بخار ہو اسے آلو بخارا کہتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے مل کر پارٹی کی۔ فیصلہ ہوا کہ ہر دوست اپنے گھر سے ایک ایک چیز لائے گا۔ ایک دوست ایک تربوز لے آیا، دوسرا جوس کا ڈبہ لایا، تیسرا بسکٹ کا پیکٹ لے آیا اور چوتھا 1 کلو مٹھائی لے آیا۔ 5واں شیخ تھا، وہ گھر سے اپنے بائک کو لے آیا۔ ایک چرسی بس میں چرس پی رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا بابا جی بولا، تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو۔ چرسی بولا، ارے ڈرائیور بس روکو، میں نے تو ملتان جانا ہے۔ پپو دوست سے، میں بچپن میں بہت ہی طاقتور تھا۔ دوست حیرانگی سے، مگر وہ کیسے؟ پپو، میری ماں کہتی ہے جب میں روتا تھا تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ لڑکی، ڈائریکٹر صاحب مجھے فلم میں کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ ڈائریکٹر، اچھا تو پھر بتاؤ رول کون سا پسند ہے آپ کو؟ لڑکی، جی کیمے والا۔ لڑکا، تم واٹس ایپ پر ہو کیا؟ لڑکی، نہیں میں گھر پر ہوں۔ لڑکا، ارے میرا مطلب واٹس ایپ استعمال کرتی ہو؟ لڑکی، نہیں میں فیئر اینڈ لولی استعمال کرتی ہوں۔ لڑکا، ارے میری ماں تم کو واٹس ایپ چلانا آتا ہے؟ لڑکی، نہیں ایسا کرنا، تم چلانا میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی۔ ایک ڈاکٹر سردار کے پیچھے بری طرح دوڑ رہا تھا کہ اسے پکڑ سکے۔ لوگوں نے ڈاکٹر اور سردار دونوں کو بڑی مشکل پکڑا اور ڈاکٹر سے سردار کے پیچھے بھاگنے کی وجہ پوچھی۔ ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے ہانپتے ہوئے جواب دیا کہ یہ کمینہ پچھلے 4 ماہ سے ہر ماہ آتا ہے کہ دماغ کا آپریشن کروانا ہے اور بال کٹوا کر بھاگ جاتا ہے۔ رانے کی ماں نے رانے سے کہا، رانا بیٹا میری جوتی گم گئی ہے، ایک پیر میرے پاس ہے اور دوسرا پتہ نہیں کہاں گم گیا، ڈھونڈ تو ذرا۔ اسمارٹ رانا نے فٹافٹ گوگل کھولی اور ٹائپ کیا www.maadikhabbeperdijutty.com۔ گوگل نے جواب دیا، رانا بندے دا پتر بن، اے گوگل ہے تیری ماں دا ویرا نہیں۔ بیٹا، ابو میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ، کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ بیٹا، جی ہاں۔ باپ، جس لڑکی کی پسند ایسی ہو اس کو میں بہو نہیں بنا سکتا۔ ایک غیر شادی شدہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب ایسی دوائی دیں کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ ڈاکٹر نے کہا، شادی کر لو۔ آدمی نے کہا، کیا شادی کرنے سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟
ڈاکٹر نے کہا، نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ چور سردار کا موبائل لے کر بھاگ گیا۔ سردار کھڑا ہنسنے لگا۔ دوست، یار وہ موبائل لے کر بھاگ گیا اور تم ہنس رہے ہو۔ سردار، بھاگنے دو، چارجر تو میرے پاس ہی ہے۔ ایک پٹھان کے منہ میں 5 روپے کا سکہ چلا گیا۔ پٹھان باہر دوستوں میں گیا، بڑا پریشان تھا۔ دوستوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ پٹھان، یار ایک جگہ تے پیمنٹ پھنس گئی ہے، دعا کرو نکل آوے۔ ایک لڑکی تیسری بار ڈرائیونگ لائسنس کا انٹرویو دینے لگی۔ آفیسر، اگر ایک طرف آپ کا شوہر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہو تو آپ کسے ماریں گی؟ لڑکی، شوہر کو۔ آفیسر، ارے میڈم، آپ کو تیسری بار بتایا ہے، آپ بریک ماریں گی۔ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر انتظار گاہ میں ایک بورڈ آویزاں تھا جس پر تحریر درج تھی، خواتین سے گزارش ہے کہ دوران انتظار وہ آپس میں ایک دوسرے کی بیماریوں کے بارے میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہیں تو ہر خاتون ہر مرض میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد ایک صاحب جنت کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں ایک فرشتہ کھڑا تھا جس نے انہیں روک لیا اور کہا کہ ابھی آپ کے سوالات میں سے ایک کا جواب باقی ہے۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب درست ہوا تو جنت میں داخل ہو جانا، ورنہ جہنم میں۔ ان صاحب نے ڈرتے ہوئے کہا، پوچھئے۔ فرشتہ، لو کے اسپیلنگ بتاؤ۔ صاحب فوراً بولے، LOVI۔ فرشتہ، بہت خوب، آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ابھی وہ صاحب جنت کی طرف بڑھے ہی تھے کہ فرشتے نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اتنی دیر آپ میری جگہ ڈیوٹی پر کھڑے ہو جاؤ۔ جو بھی یہاں آئے اس سے پہلے لو کے اسپیلنگ پوچھنا اور پھر اسپیلنگ بتائے تو جنت میں بھیج دینا، نہیں تو جہنم میں بھیج دینا۔ صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، آپ جائیں اپنا کام کرائیں، اور خود ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک صاحب کو اپنی بیوی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ صاحب نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، بیگم تم یہاں کیسے؟ بیگم نے غصے سے کہا، خود تو تم یہاں آ گئے، تمہارے بعد بازار سے سودا سلف لانے کی ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی پڑی۔ آج بازار گئی تھی، سڑک کراس کرتے ہوئے ایک ٹرک نے ٹکر مار دی، میں یہاں پہنچ گئی۔ اب تم ہٹو راستے سے، مجھے جنت میں جانے دو۔ پہلے ہی اتنی دور سے چل کر آتے آتے تھک گئی ہوں، آتے ہی تمہارا منحوس چہرہ دیکھنا پڑا اور تمہاری چک چک الگ سے سننا پڑ رہی۔ شوہر بولا، نہیں تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہیں ایک لفظ کے اسپیلنگ بتانا ہوں گے، اگر بتا دیے تو جنت ورنہ جہنم۔ بیگم بولی، ہاں پوچھو جلدی سے۔ شوہر، چیکو سلواکیہ کے اسپیلنگ بتاؤ۔ آدمی مچھر سے، آج دن میں کیوں کاٹ رہے ہو؟ مچھر، اوور ٹائم لگا رہا ہوں صاحب، ماں باپ بیمار ہیں، گھر میں جوان بہن ہے اور لڑکے والوں نے جہیز میں لیٹر خون مانگ لیا ہے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں۔ بیٹا، پاپا اسکول میں ٹیچر بھی یہی کہتی ہے کہ تم کسی جانور کی اولاد لگتے ہو۔